دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین، اور رب تعالیٰ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے کہ آج ہم ایک اور عشرے میں اور ایک نئے روزے میں داخل ہو گئے ہیں۔ 21واں روزہ اور تیسرا عشرہ، مغفرت سے نجات کا عشرہ جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ عشرہ نجات، جہنم سے نجات، اللہ کے غضب سے نجات اور اس کی مصیبتوں سے نجات، اور اس ہر شے سے نجات جو ذات کے غضب و عذاب کا موجب ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا گو ہیں کہ ہم سب کو جو ہے وہ عشرہ جہنم میں بخشش کا موقع دے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ یہ تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر میں مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کے فضائل بھی اور زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اس پہ ہم بات کریں گے آج کے عشرے کے حوالے سے، اور آج مولا علی کی شہادت کا دن بھی ہے۔ ہمارے ہر دل، ہر عزیز آخری کیلف خلیفہ چہارم جن کی آج شہادت کا دن ہے، اور کوفے میں، پورے مدینے میں، مکے میں ہر طرف غم و غم کا، سوگ کا ایک موسم ہے، ایک فضا ہے، اور لوگ کریا کریا گلی گلی جو ہے اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ مولا علی کہ اب جانے کا وقت، دنیا سے وصال کا وقت آ گیا ہے، اور وہ ملجم جس نے ان کو ضرب لگائی اس کو لوگ پکڑ کے بھی لے آئے ہیں، اور ساتھ ہی بات کر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، مولا علی نہیں ہوں گے تو۔ لیکن وہ آخری وقت میں بھی اللہ کے ایمان کو مضبوطی سے تھام کر بار بار وصیت اور شرعی جو ہماری تعلیمات ہیں ان کی نصیحت کر رہے ہیں۔ مولا علی اس وقت بھی، جس وقت وہ بستر مرگ پہ ہیں، اس وقت بھی وہ بات کر رہے ہیں اللہ کی تعلیمات کی، رسول کی تعلیمات کی، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی۔ تو کیا ہی ان کے اوصاف اور کیا کمالات، جس کے اوپر آج بات کریں گے۔ ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک کے لیے قاری سہیل نعیمی میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب جاؤں گی۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آج کون سی سورہ سے تلاوت قرآن پاک سمجھ لیں؟ چلیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور قاری سہیل نعیمی کی آواز میں ہم تلاوت قرآن پاک سماعت کر رہے تھے، اور اب تعالیٰ کا ذکر یہ ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، اسی سے ہر وقت منور ہے زندگی اور روشنی ہے۔ اور آج 21واں روزہ اور 1446 ہجری، 21 روزہ، تیسرا عشرہ،
जहन्नुम की आग से निजात का अशरा, जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। और जहाँ खुदा का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ऐसे कैसे हो सकता है। मिराल खान मेरे साथ मौजूद, उनकी जानिब जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मिराल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मिराल, आज कौन सा कलाम पेश करेंगी? अल्लाहु अकबर, वाह वाह, चलें। फिर ज़माने चार जानिब निगार यकता तुम्हीं को देखा, हसीन देखे जमील देखे, हसीन देखे जमील देखे, मगर तुम्ही को देखा कि जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में और ये दूर से कहती है, अभी तक शबे असरा के दीदार की ताकत है, तो पर्दा नहीं कोई, दीदार की ताकत है, तो पर्दा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रही थी मराल खान, हमारे साथ मौजूद थी। और यहाँ एक सेगमेंट की तरफ जाते हैं। आपको पता है रोज़ाना हमारे साथ सेगमेंट होता है, तो चीख उठा कराची का सेगमेंट होगा जी आज, और वहाँ जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, यहीं से ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपने कहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी जी बोलिए। ठीक है, सही है। और इसी में मैं अपने वार्डरोब का लिंक दे दूं, चला लोगे? ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, वार्डरोब का लाइव कराना है। अच्छा चलो आ जाओ, आ जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, चीख उठा कराची से वापस आ गए हैं और इस वक्त शेफ की तरफ जाएंगे। हमजा बड़े मजे से खाने बनाते हैं, ख़वातीन का दरीना मसला उसको हल कर रहे होते हैं और आज भी बड़े मजे मजे की रेसिपीज कुछ ना कुछ बन रही हैं। चिकन पोटैटो पफ कुछ समथिंग बन रहा है आज किचन में, जो मुझे पता चली और तुरंत खबर आई है। तो देखते हैं जी आज क्या बना रहे हो, ख़वातीन का दरीना मसला कैसे हल कर रहे हैं। उसके बाद यहीं से वापस आएंगे इसी साइड से, आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान लसैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, तीसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। जहन्नुम से निजात का ये अशरा, जहन्नुम की आग से निजात का अशरा और 1446वीं हिजरी और साथ ही 2025 की अनवार रमज़ान की ट्रांसमिशन, जिसमें 21वां रोज़ा है, तीसरा अशरा है जिसमें हम दाखिल हो गए हैं और इस पे बात कर रहे हैं आज मौला अली की शहादत के हवाले से। साथ ही आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं और इसके अलावा आपसे भी बात करेंगे और आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। इस सेगमेंट में आपको बताया हमारे साथ मुख्तलिफ उलमाए कराम और हमारे नातख़्वाह हजरात और मेहमान यहाँ पे कोई ना कोई खूबसूरत से मौजूद होते हैं, तो उस पर भी हम जाएंगे। जाते से पहले जी आज के आउटफिट की भी बात करेंगे। आज का ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है जी सिद्रा मुमताज़ ने, और सिद्रा मुमताज़ ने आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया। सिद्रा मुमताज़ ऑफिशियल के नाम से जी इनका ऑनलाइन स्टोर है और अगर आप चाहते हैं जी तो अपने फेस्टिविटीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए जी आप जा सकते हैं सिद्रा मुमताज़ की ऑनलाइन स्टोर पर, जाके अपने फेवरेट जी आउटफिट ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करेंगे। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है Doriva360.uk, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है नेल्सन पेंट्स जो कहता है रंग जिंदगी का, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है वाइल्ड वेंचर की जानिब से 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप जो कि पूरे साल की दी जा रही है। वाटर पार्क है उसकी, जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, वाइटल टी, वाइटल कहता है वाइटल पियो जिंदगी जियो, इसके साथ यूनिलीवर, शौकत खानम, अल खिदमत, सिल्वर बर्ड्स कॉस्मेटिक्स का लवली एंजल कॉस्मेटिक्स जो कहता है लव योर स्किन, पिज्जा मैक्स, साइमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, दानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये सारे हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जी। और और जी आगे बढ़ूं और साथ ही जी बात करूं हमारे मेहमानों से भी और उलमा कराम के तारुफ की तरफ भी बढ़ जाऊंगी और उनको भी शामिल गुफ्तगू करूंगी, साथ ही आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। स्क्रीन पर नंबर है 0213-413-448-123 हमारा एक्सटेंशन है, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और हमने एक एक्टिविटी की भी है स्टार्ट, आपको पता है आपने करना ये है कि Doriva360.uk का पेज है जी, उस पे उसको जाके लाइक करना है या उसको फॉलो करना है आपने, या पे शेयर भी कर सकते हैं आप उसको। जो एक्टिविटी करेंगे आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उसके ऊपर जो है
آپ نے جا کے وہ اسکرین شاٹ سینڈ کر دینا ہے. تو جب آپ اسکرین شاٹ بھیجیں گے تو وہیں پر ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور پھر آپ کا گفٹ ہیمپر آپ تک پہنچ جائے گا. تو اسی طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا آفیشیل پیج ہے رضا سیفی کے نام سے, میرا رضا سیفی آفیشیل کے نام سے وہ, اور ٹویٹر پہ بھی ہیش ٹیگ ہے, انسٹا پہ بھی اور فیس بک پہ بھی, اور اگر آپ وہ لائک کر کے ہمیں اسکرین شاٹ شیئر کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے اینجل کاسمیٹکس کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر آپ کو پہنچ جائے گا. تو عمیر از کوآرڈینیٹنگ ایوری تھنگ, اور عمیر جی آپ دیکھ لیں ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. آگے بڑھیں گے ناظرین اور اپنے مہمانوں کی طرف جائیں گے اور ان کا تعارف بھی کراؤں گی. سب سے پہلے آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں علامہ خاور عباس صاحب, بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے سینئر جو ہے ریسرچ اور کانٹینٹ پہ بھی ان کو عبور حاصل ہے, اور جب بولتے ہیں تو بہت اچھا بولتے ہیں. ساتھ ہی جی ایک ان کا کراچی میں کونسلیٹ سے بھی تعلق ہے, اور بہت زبردست قسم کے مہمان ہیں آج ہمارے ساتھ. خاص طور پہ اس دن کے حوالے سے 21ویں رمضان کے حوالے سے ہم نے ان کو مدعو کیا ہے اپنے سیٹ پہ. السلام علیکم خاور بھائی, کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ, الحمدللہ خیریت. میں ٹھیک ہوں. میرے ساتھ بیٹھے جی حسن ایاز صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ان ہو چکے ہیں آلریڈی ہماری ٹرانسمیشن میں. اب سے کچھ دیر پہلے میرے ساتھ کوئز کے سیگمنٹ میں بچوں کو مشورے دے رہے تھے کہ انہوں نے جواب کیسے دینے اور کیسے نہیں. حسن ایاز صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے ساتھ آج بھی جوائن کر رہے ہیں مجھے. اور میرے ساتھ بیٹھی ہیں جی روزانہ کی طرح ایک خوبصورت سے ہمارے مہمان ہمارے سیٹ پہ, جن کا تعلق جی سیاست سے, اور سیاست سے ان کا تعلق نہ صرف سیاست سے بلکہ سوشل ایکٹیویٹیز بھی کرتی ہوئی ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں. اور خواتین کی جہاں ہم بات کرتے ہیں وہ نہ صرف اپنے گھر میں ایک رول ماڈل ہوتی ہیں بلکہ پوری سوسائٹی میں بھی رول ماڈل ہوتی ہیں. گھر سے شروعات کرتی ہیں کام کی, اور باہر بھی کرتے کرتے پوری سوسائٹی کے لیے ایک بہت اچھا جو ہے وہ پلر کے طور پہ پازیٹیو نظر آتی ہے. تو میرے ساتھ آج میڈم غزالہ سیفی ہیں, سینئر ممبر ہیں پی ٹی آئی کی, فارمر ایم این اے بھی ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم غزالہ سیفی صاحبہ, بہت شکریہ کہ آج آپ آئیں ہمارے پروگرام میں اور آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. تو ناظرین بات ہو رہی ہے آج 21ویں رمضان کے اعتبار سے تیسرے عشرے کے اوپر. میں نے آپ سے کافی لمبی ڈیٹیل شروع میں اپنے سیگمنٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں بات کی, ساتھ ہی ساتھ ہم نے رمضان کے حوالے سے بھی بات کی کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آخری عشرے میں کہ اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے کہ جس طرح دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے, اور راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ ہی تھا, لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں. یہ مضمون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری روایت اور زیادہ واضح ہوتا ہے کہ وہ بیان فرماتی ہیں عائشہ, مجھے یاد نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو یا پھر صبح تک عبادت ہی کرتے رہے ہوں, یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مکمل مہینے کے روزے رکھے ہوں. دوسرا خصوصی معمول جس کا ذکر حدیث میں ہے اور وہ یہ کہ اپنے اہل خانہ کو رات میں عبادت کے لیے جگانا. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال ہی جگایا کرتے تھے, لہٰذا رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ جگانے کے ذکر کا صاف مطلب یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو باقی سارے سال کی نسبت جگانے کا زیادہ اہتمام کرواتے تھے. آخر عشرے کی دعا کی اگر نظر ڈالیں تو اس میں بھی ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے. اللہم اجرنی من النار, یعنی کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, اور جتنا زیادہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگو وہ تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کو بار بار مسلمانوں کو بتاتے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ جو جہنم کی آگ ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. باقی تو آپ پڑاؤں سے گزر جائیں گے, لیکن میں پھر بار بار بات کرتی ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ہمیں 3 حصوں میں ملی ہے. یہ جو اس وقت ہم جی رہے ہیں, جو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, جب تک میری یہ سانس چل رہی ہے اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے, جب تک یہ روح اس جسم کے اندر ہے, لیکن ونس اٹ لیفٹ تو پھر آپ کا دوسرا پڑاؤ شروع ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا انسان مر گیا قبر میں چلا گیا, دیٹس اٹ. نو, آپ کا دوسرا پڑاؤ زندگی کا شروع ہو چکا ہوتا ہے, جس کی تیاری ہم نے ابھی کرنی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا پڑاؤ وہ ہوگا جب آپ دوبارہ اٹھ رہے ہوں گے, اٹھائے جا رہے ہوں گے, اور جب اٹھائے جائیں گے تو اس وقت آپ نے اپنے اعمال کا ایک اعمال کا حساب دینا ہے. اور جو تم کرتے تھے, رب تعالیٰ کہتا ہے جو تم کرتے تھے ایک سوئی کی برابر, ایک رائی کی دانے کی برابر بھی, وہ تم اسے پالو گے, اور وہ تم تب پاؤ گے جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو ناظرین تیسرے عشرے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں سب سے پہلے خاور صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ہمیں جو تیسرا عشرہ ہے میں چاہوں گی تھوڑے سے اس کے اوپر پہلے روشنی ڈال دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ اما بعد.
رمضان المبارک، ماہ مبارک رمضان خداوند کریم کی طرف سے انسان کو و اہل ایمان کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے اہم ترین نعمت ہے کہ ایک حدیث کی روح سے اس رمضان المبارک کے عشرے کو، مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، اس کے بعد عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ نجات۔ خاص طور پر اس عشرے میں تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنی نجات کے لیے دعا کرے، اور نہ صرف دعا کرے بلکہ عمل کے ذریعے بھی کوشش کرے، کیونکہ ایک جگہ بیٹھ کر صرف دعا کرنا اور صرف اللہ اللہ کرنا اور اس کے ذریعے اپنی نجات حاصل کرنا یہ ناممکن ہے اور نہ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ سازگار ہے۔ بس اس عشرے میں ضروری ہے کہ انسان ان دعاؤں کو، جیسا کہ ابھی آپ نے وہ دعا نقل فرمائی، وہ بیان کی کہ اللہم اجرنی من النار، خدایا مجھے نار جہنم سے نجات عطا فرما۔ یہ دعا صرف ورد زبان بنا لینے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اصل فائدہ تب ہے کہ جب انسان ایسے اعمال انجام دے کہ جن کی وجہ سے خداوند کریم اسے نار جہنم سے، آتش جہنم سے محفوظ رکھے، کہ خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ وہ اس عشرے میں ہمیں کما حقہ استفادہ کرنے اور اپنے آپ کو نار جہنم سے و عذاب الہی سے نجات دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے کہ یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آتش جہنم سے نجات دیں۔ بے شک ایسے ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا علامہ صاحب، بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ میں جو ہے وہ اپنی مہمان کی طرف بھی جاؤں گی، اس سے پہلے میں حسن نیاز صاحب کی طرف جاؤں گی۔ آج کا دن ہمیں پتہ ہے مولا علی کی شہادت کا دن ہے، تو آپ کی موجودگی ہوتے ہوئے میں چاہوں گی کہ 2 اشعار جو ہے وہ منقبت کے ہو جائیں۔ پڑھتا ہوں۔ آج کا دن تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے تمام عالم اسلام کے لیے غم کا اور سوگ کا اس سے بڑا کوئی دن ہے ہی نہیں، جی کیونکہ آج کے دن مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، امیر کائنات کو، امیر المومنین کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا تھا۔ تو آج سوگ کا دن ہے، تو میں 2 اشعار پیش کر رہا ہوں، میں نوحے کے پڑھ دوں۔ یتیم ہو گئی زینب، اجڑ گیا کوفہ، یتیم ہو گئی زینب، اجڑ گیا کوفہ، علی کو مسجد کوفہ میں ہائے قتل کیا، یتیم ہو گئی زینب، اجڑ گیا کوفہ، بدر کی لاش پہ زینب پچھاڑ کھاتی ہے، جگر کو تھامے ہوئے ماں کو یہ بلاتی ہے، مدد کو آؤ بقیہ سے فاطمہ زہرا، یتیم ہو گئی زینب، اجڑ گیا کوفہ، علی کا لاشا جو زیرے کفن نظر آیا، تو دل غموں کی ستائی کا اور گھبرایا، پکاری پیٹ کے سر کو یہ غم زدہ دکھیا، یتیم ہو گئی زینب، اجڑ گیا کوفہ۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ
سے ہماری بس یہی دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار ہیں ان کے صدقے ہمارے بھی تمام گناہوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور عبادتیں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی مہمان کی طرف بھی جاؤں گی، ہمارے ساتھ غزالہ سیفی موجود ہیں۔ غزالہ صاحب، آپ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں یہاں پہ، اور آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اور کیسے چل رہے ہیں روزے؟ سب سے پہلے تو رمضان کیسے چل رہا ہے؟ یقین طور پہ خواتین کے اوپر تو ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ چونکہ سیاست میں کافی ایکٹیو بھی ہیں شروع سے، تو گھر کی ذمہ داری اور سیاست دونوں چیزوں کو کیسے اس مہینے میں کیسے مینیج کر کے لے کے چلتے ہیں؟ شکریہ اس پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور بہت اہم دن پہ مدعو کرنے کا۔ اور رمضان تو تقریباً اب گزر ہی گیا، اب تو عادت ہو گئی روزے رکھنے کی، مگر یہ ہے کہ یہ انسان پریپیئرڈ ہوتا ہے، اسپیشلی ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں رمضان کے لیے بھی، اور ہمیشہ سے یہ جو افطار اور سحری کی تیاری ہے، اس دفعہ میں نے افطار اور سحری پچھلے 2-3 سال سے میں نے کم کی ہے افطار اور سحری کی تیاری، اس لیے کیونکہ ہمارے اطراف میں اس وقت بہت قیامت برپا ہے۔ ہمارے مسلمان بچوں کو کس طرح سے ذبح کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو چھانٹ چھانٹ کے مارا جا رہا ہے، دماغ کا سوچ کا اور انداز جو ہے وہ بدل گیا اکثر لوگوں کا، زیادہ تر لوگوں کا، مسلمانوں کا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جن لوگوں سے توقعات ہیں اس وقت وہ موجود وہاں نہیں ہیں، بے شک۔ اور مگر جو بھی پلان کر لے دنیا کی کوئی بھی طاقت، اللہ کی ایک اور پلاننگ ہوتی ہے۔ قتل کرنے سے انسانوں کو، آپ کو پتہ ہے حضرت علی کو قتل کیا گیا، حضرت امام حسین کو قتل کیا گیا، قتل کرنے سے وہ ہستی، وہ ایماندار لوگ، وہ اہل ایمان ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ اور طاقتور اور زیادہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے بہت ساری اقوام جو ہیں وہ دوبارہ ابھرتی ہیں اور حرارت پاتی ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت بہت مشکل میں ہیں، میں سحری اور افطار کے ٹائم سے نکل کر اس وقت دوسری طرف چلی گئی، مگر یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ ایک ٹریڈیشن ہے، ایک کلچر ہے افطاری کھلانے کا بھی اور افطاری کھانے کا بھی، اور مگر اس میں ہمیں سوچنا چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس کھانے کو اس وقت کچھ نہیں ہے، جو مشکل سے اور بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی میز کو وسیع کرنے کے بجائے، اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کے بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، جو کراچی میں بہت ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہم ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگ مل بانٹ کے کھانا جانتے ہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال کرتے ہیں، مگر ہمیں اپنی تمام امت کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کو ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ اسلام کا قلعہ ہے، ہمیں اس کو، اس حیثیت کو نہیں توڑنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو مسلمان موجود ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے۔ تو تقویٰ کے سب سے بہترین وقت یہی ہے رمضان کا، جس میں سحر اور افطار پہ آپ اپنے تقویٰ کا امتحان لیتے ہیں۔ جتنی چیزیں بڑھائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنی چیزیں کم کر لیں گے اس سے آپ کی عزت اور آپ کا جو نفس ہے وہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ بے شک بے شک، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ نے غزہ کی بھی بات کی، اور بالکل یہ جو غزہ کا معاملہ ہے یہ انتہائی دکھ اور افسوس کا ہے، اینڈ آئی واز شیئرنگ ود مائی کولیگز ان دا ٹیم، ہمارا گروپ بنا ہوا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہماری پوری ٹیم کا، ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے ابھی جو ہے ہم نے 2 دن پہلے دیکھا ہے، 2 دن کی بات ہے 18 مارچ کی، کہ 18 مارچ کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی، چونکہ سیز فائر ہو چکا ہے، ہم نے دیکھا ہے اسرائیل اور غزہ کے درمیان، اور 18 مارچ کو آؤٹ آف نو ویئر اچانک سے اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور تقریباً 200 فلسطینی بچوں کو سوتے میں شہید کیا ہے، اور دنیا اب اس پہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں کر رہی۔ جب ان کے بندے ادھر ہاسٹیج ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بندے نہیں چھوڑ رہے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور آپ خود کتنے بڑے منافق ہیں، آپ خود کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، 2 نمبر ہیں، آپ کتنا معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے آئے ہیں شروع سے، اور اب تک مشرکوں کا کام ہی یہی ہے کہ خلاف ورزیاں کرتے ہیں وہ، اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو اپنا قبلہ بنایا اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نیست و نابود ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے جو 18 مارچ کو آج سے 3 دن پہلے جو انہوں نے
بربریت اور دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے، اور بربریت اور دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم 200 فلسطینی بچوں کو شہید کیا ہے سوتے ہوئے مووی، اور وہ بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے اسرائیل نے. یہ بہت ہی برا عمل ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے دنیا میں وہ کم ہے. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں 21 رمضان المبارک مولا متقیان نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر بطول والد حسنین کریمین امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شہادت کے دن پہ. مسجد میں کوفے میں 19 رمضان نماز فجر کے دوران جب ابن ملجم نے ضرب ماری جس سے آپ کا سر مبارک شدید زخمی ہوا. ابن ملجم نے اس تلوار کو زہر میں بجھایا ہوا تھا. اسی ضربت کے نتیجے میں 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی. خوارج کا ایک گروہ حج کے بعد جمع ہو جو مسلمانوں کی حالات پہ نالا تھے. آخرکار 3 لوگوں نے امام علی، معاویہ اور عمرو آس کو قتل کرنے کی قسم کھائی. ابن ملجم نے امام علی کو قتل کرنے کا عہد کیا. امام علی 19ویں رمضان کو اپنی بیٹی ام کلثوم کے مہمان تھے. صبح کی اذان سے پہلے مسجد چلے گئے آپ نے ابن ملجم سمیت مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے جگایا اور محراب میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ابن ملجم نے سجدے میں کچھ روایت ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے امام کے سر پر تلوار ماری. امام کو گھر لے جایا گیا اور اسیر بن عمرو نامی ماہر طبیب نے امام کا معائنہ کیا. اسیر تابعین میں سے تھے. اسیر کو جب پتہ چلا کہ ضربت دماغ تک جا پہنچی ہے تو اس نے امام سے وصیت کرنے کو کہا کیونکہ زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید نہیں تھی. شہادت سے پہلے امام کئی بار بے ہوش ہوئے. آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اپنے بچوں کو وصیتیں کی. امام علی کو امام حسن مجتبہ، امام حسنین، محمد حنفیہ اور داماد عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا. امام حسن نے امام کے جنازے پر نماز پڑھی اور امام علی کو رات کی تاریکی میں دفنایا گیا. خوارج کی طرف سے نبش قبر اور بنو امیہ کی دشمنی کے خوف سے امام علی کے مدفن کو مخفی بھی رکھا گیا. پھر بنی عباس کے دور میں امام صادق نے قبر کی نشاندہی کی. امام علی کی شہادت میں قطام نامی عورت کا کردار بھی بہت اہم رہا. تاریخ اطلاعات کے مطابق امام علیہ السلام کی شہادت میں قطام بنت شجنہ کا کردار تھا. ابن ملجم کی طرف سے رشتہ مانگنے پر اس نے اپنا مہر 1000 درہم، ایک لونڈی اور امام علی کے قتل کو مقرر کیا تھا. ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے ابن ملجم نے قطام سے شادی کی. قطام کے والد اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے. اور یہ اشز بن قیس کندی کا کردار اس میں کیا تھا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے اس سارے واقعے پہ میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے، ان کی طرف جاؤں گی اور خاور صاحب کی طرف، اور خاور عباس بھائی میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان چیزوں پر مفصلاً گفتگو کی جائے. میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا جہاں آپ نے بتایا، بیان کیا کہ جب امیر المومنین کو ضرب لگی، ابن ملجم نے ضرب ماری تو آپ کو گھر لے جایا گیا. آپ کے بیٹے سب آپ کے ساتھ موجود تھے. ایک انتہائی خوبصورت روایت میں عرض کرنا چاہوں گا. روایت میں ہے کہ جب امیر المومنین کو اپنے بیت الشرف پہ لے جایا گیا تو آپ کا ایک انتہائی لاڈلا صحابی جس کا نام ہے اسبغ بن نباتہ، اس نے آ کے التماس کی کہ کہا میں جانتا ہوں کہ وقت بہت مناسب نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے امیر المومنین کے سامنے لے جایا جائے، میں ان سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اسبغ کو امیر المومنین کے بستر شہادت کے پاس لے جایا گیا. اسبغ نے روتے ہوئے کہا مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس زخم سے شفا پا جائیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی. پتہ نہیں خداوند کریم ہمیں مزید آپ کی قربت عطا کرے یا نہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ان آخری لمحات میں آپ ہمیں کوئی ایسی نصیحت کریں جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہو. روایت میں جب امیر المومنین نے اسبغ بن نباتہ کی یہ فرمائش سنی، سماعت فرمائی، تو ایک مرتبہ اس درد کی شدت میں بھی امیر المومنین مسکرائے اور فرمایا کہ اے اسبغ تم نے مجھے 28 صفر 11 ہجری کا ایک منظر یاد دلا دیا کہ بالکل اسی طرح نبی مرسل رسول خدا بستر وصال پر موجود تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد موجود تھے. اس وقت بالکل اسی قسم کا مطالبہ ایک صحابی نے کیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ ہمیں زندگی کے آخری لمحات میں کوئی ایسی نصیحت، کوئی وصیت کریں کہ جس میں آپ کا دین بند ہو، وہ آپ کے دین کا، آپ کی تعلیمات کا ایبسٹریکٹ ہو، خلاصہ ہو آپ کی تعلیمات کا. تو روایت میں رسول خدا نے، اب امیر المومنین روایت کر رہے ہیں یعنی نقل کرنے والے امیر المومنین ہیں، بستر شہادت پر ہیں اور واقعہ رسول خدا کے وصال کا ہے.
رسول خدا اس صحابی کا یہ مطالبہ، اس کی فرمائش سن کے مسکرائے اور کہا کہ میں تم لوگوں کو 3 نصیحتیں کر کے جا رہا ہوں، اور ان 3 نصیحتوں میں میرا دین بند ہے، میری تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ وہ کون سی نصیحتیں؟ فرمایا کہ میری پہلی نصیحت ہے کہ الا وان من ابک عن صاحبہ فہو لیس بمسلم، کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے، اپنے مولا سے، اپنے مالک سے فرار کر جائے تو فرمایا فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسری نصیحت فرمائی الا وان من لم یأت اجرۃ الاجیر فلیس بمسلم، اے میرے صحابیوں سن لو کہ جو شخص مزدور کی مزدوری بطریق احسن نہ دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور تیسری نصیحت کی فرمایا الا وان من ابک والدہ، جس کا باپ اسے آگ کر دے فرمایا فلیس بمسلم، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اصل جو خوبصورت مطلب ہے وہ اس کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ روایت میں جیسے ہی رسول خدا نے یہ 3 جملے ارشاد فرمائے، سب کے سب صحابی گویا یاد کرنے لگ گئے، جن کے پاس کوئی لکھنے کی چیز موجود تھی وہ لکھنے لگ گئے کہ کیا جملے ہیں کہ آخری وقت پہ بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں دیوار کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری روتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی قربت کا شرف حاصل ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان 3 جملوں کا وہ مطلب آپ نہیں لینا چاہ رہے جو ہم لے رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ کچھ اور ہی اعلیٰ حقیقت بیان کرنا چاہ رہے ہیں جس کی طرف ہم سب متوجہ نہیں ہو رہے۔ میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، اب وہ گہرائی والا، وہ اصلی مطلب، وہ باطنی مطلب بھی بیان کر دیں جو آپ ان 3 جملات سے لینا چاہ رہے ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ رسول خدا مسکرائے، امیر المومنین فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا یا ابو ذر غفاری، اے ابو ذر غفاری، اللہ تم پر رحمت کرے، تم بالکل صحیح سمجھے ہو، اتنا سطحی و اتنا غیر ضروری مطلب نہیں ہے جو یہ سب لوگ مراد لے رہے ہیں، میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص مزدور کی مزدوری بطریق احسن نہ دے بالکل وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میرے صحابہ ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے چلو کہ میں اور علی ابن ابی طالب اس امت کے مزدور ہیں، جو ہم دونوں بھائیوں کی مزدوری بھی بطریق احسن نہ دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر فرمایا میں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص، جو غلام اپنے آقا، اپنے مالک سے فرار کر جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو فرمایا یہ بھی سن لو کہ میں اور علی اس امت کے ایک ایک فرد کے مالک ہیں، جو میں یا میرے بھائی علی کی غلامی سے فرار کر جائے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر فرمایا میں نے یہ کہا ہے کہ جس شخص کو اس کا باپ آگ کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو فرمایا یہ بھی سنتے چلے جاؤ کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی ابن ابی طالب اس امت کے ایک ایک فرد کے باپ ہیں، بے شک، جو ہمیں یا ہماری اولاد کو اتنی اذیت دے کہ ہم اسے آگ کرنے پہ مجبور ہو جائیں، تو فرمایا وہ بھی اپنے دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج سمجھے۔ پس جہاں پہ ہم والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں، باپ کے حقوق بیان کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ ہمارے باپ رسول خدا اور علی ابن ابی طالب بھی ہیں، ان کے بھی ہماری گردن پہ حقوق ہیں کہ جنہیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک بالکل ایسے ہی بہت خوبصورت انداز میں جی خاور عباس صاحب جو ہیں وہ علامہ خاور عباس صاحب بیان کر رہے تھے۔ ناظرین ایک وقفے پہ جاؤں گی لیکن جانے سے پہلے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟ جی السلام علیکم رضا باجی، جی ہم کراچی سے ہیں۔ کون بات کر رہی ہو؟ جی میں ماہین قریشی بات اچھا کر رہی ہوں۔ ماہین بول رہی ہو۔ ماہین کیا حال ہے، کیسی ہو آپ؟ جی جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، کیا کہو گی ماہین؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں رضا باجی، میں آپ کا پروگرام روز دیکھتی ہوں افطار سے پہلے اور بہت اچھا لگتا ہے، میری پوری فیملی دیکھتی ہے، سب کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے دین کے متعلق، اسلام کے متعلق، ہمیں بہت پسند ہے آپ کا پروگرام۔ ٹھیک ہے ماہین، تھینک یو جیتے رہو، خوش رہو جی۔ تو یہاں ناظرین ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ
پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین 1440 عیسوی ہجری اور 2025 21واں روزہ اور تیسرا عشرہ مولا علی کی شہادت کے حوالے سے آج کا دن جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اور جہاں بات ہو رہی ہے مولا علی کی وہیں پہ بات ہو رہی ہے غم گساری کی اور ان کے چلے جانے کے دکھ کی, اور کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے وصیت کی بچوں کو, اور پھر کس طرح سے انہوں نے بیٹھ کے نماز بھی پڑھی اور سارا معاملہ جیسے بتایا. لیکن اشس بن قیس کندی کا کردار اگر دیکھیں تو کوفے میں کندہ قبیلہ کا سردار اشس بن قیس تھا. بعض ذرائع کے مطابق اشس کو علی کے قتل کے منصوبے کی پہلے سے خبر تھی. الیعقوبی کے مطابق اشس نے ایک ماہ تک ابن ملجم کی میزبانی بھی کی, جس کے دوران ابن ملجم اپنی تلوار تیار کرتا رہا. ابن سعد کے مطابق جس رات علی قتل ہوا اس رات مسجد میں اشس بھی ٹھہرتا تھا اور ساری رات ابن ملجم سے صلح مشورہ کرتا رہا, اور یہ ہی تھا جس نے عامد علی کے اطلاع پر ابن ملجم کو بتایا کہ وہ آ گئے ہیں اور صبح ہو گئی ہے. گویا اس کے ذو معنی جملے کہ صبح ہو گئی دراصل ابن ملجم کے لیے حملے کا اشارہ تھا. قتل علی کے بعد ہجر بن عدی نے اشس پر الزام بھی لگایا. بعض کے مطابق اس نے علی کو ابن ملجم کے ارادے کی خبر بھی دی تھی. اسی طرح روزہ علی کو اگر ہم دیکھیں تو روزہ علی نجف میں امیر المومنین کے محل دفن کو کہا جاتا ہے. امام علی کا محل دفن سالہ سال مخفی رہنے کے بعد 135 ہجری میں پہلی بار امام صادق علیہ السلام کے توسط سے آشکار ہوا, جس کے بعد زیارت گاہ میں تبدیل ہو گیا اور طول تاریخ میں مختلف افراد نے اس کی تعمیر و توسیع میں حصہ لیا. چند فضیلتیں جو ہیں حضرت علی کی اس پہ میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ خبر بھائی بیٹھے ہیں کہ وہ اس پہ روشنی ڈالے بڑی کوئکلی کیونکہ ٹائم کم ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ ایک شعر ہے معروف ہے آج کل خاص طور سے ہر طرف شیئر کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ تیغ چلائی تھی ابن ملجم نے, اگرچہ تیغ چلائی تھی ابن ملجم نے, مگر طویل ہے فہرست قاتلان علی کی. ایسا نہیں ہے کہ ہم تاریخ اسلام کی اس سب سے پہلی اور سب سے بڑی شاید دہشت گردی اگر اسے کہا جائے تو بالکل مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. ہمیں اس میں قطعاً یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف ابن ملجم پر لعن طعن کر کے اور اپنے آپ کو منزہ و مبرہ شمار کریں, بلکہ جیسا کہ ایک پوری دنیا میں رواج ہے کہ جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اطراف و جوانب اس کے ہر پہلو پر غور کیا جاتا ہے, اور جو بھی کسی بھی طرح سے اس دہشت گردی کے واقعے میں شریک ہو اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے. مثلا کوئی اگر مالی معاونت کر رہا ہے کسی دہشت گرد کی تو قانون کے لحاظ سے وہ بھی مجرم ہے اتنا ہی. جو اگر اسے ٹھہرنے کے لیے جگہ دے رہا ہے, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ اشس بن قیس کندی نے 1 مہینے تک ابن ملجم کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرائے رکھا, تو وہ بھی قتل علی میں در حقیقت شریک ہے. اور اسی طرح کتام کا صرف ہم یہیں تک محدود نہیں رہتے, بلکہ جب یہ کیس کھلتا ہے کہ جیسے ہمارے عام مورخین نے بیان کیا تو پھر اس میں بڑے بڑے وہ معروف شعر ہے کہ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, بڑے بڑے نام اس میں ذکر کیے جانے چاہیے کہ آن ایئر جو ہے وہ ہم امت کے اتحاد, امت کے اتفاق اور امت کی یکجہتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان چیزوں کے متعلق اویئر نہیں ہیں, بلکہ ہمیں سب اندازہ ہے, ہمارے علماء مورخین نے سب بیان کیا ہے کہ قتل علی میں کون کون شریک تھا اور کس طرح سے شریک تھا. ہماری نظروں میں, ہماری نگاہوں میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے کہ جو نفس رسول کے قتل میں کسی بھی طرح سے شریک تھے. وما علینا الا البلاغ المبین. لیکن آپ کتنی بڑی دہشت گردی ہے کہ مطلب یہ رسول اللہ کی بیٹی کا گھر جلا دینا, رسول اللہ کے ساتھ, ان کی اولاد کے ساتھ, حسن و حسین کے ساتھ, مطلب ظلم کی انتہا ہے. جی کہ ان کے لیے رسول کی کون سی ایسی حدیث ہے جو ان کے متعلق نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ مطلب جب بھی کوئی ظلم کی آندھی چلی وہ اسی دروازے تک پہنچی. میں عرض کروں گا ایک روایت 1 سیکنڈ کے اندر, 1 منٹ کے اندر میں ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا. ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آخر آپ بھی خواہر ہیں, ہماری بہنیں ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ بھی قضاوت کریں اس مسئلے میں. کہ راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں ایسے ہی گلی میں لوگ اکٹھے تھے بالکل, اور یکا یک رسول خدا, نہ کوئی نماز کا وقت ہے نہ کوئی ایسا موقع ہے, رسول خدا اپنے گھر سے باہر نکلے. راوی کہتا ہے جناب زہرا فاطمۃ الزہرا کا دست مبارک آپ نے تھاما ہوا تھا اور وہاں لے آئے کہ جہاں سب سے زیادہ لوگوں کا رش تھا, اپنی ناموس کو, اپنی بیٹی کو, اور ایک دفعہ سب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھ لو
یعنی کیا کہنے کی ضرورت ہے، یہ وہ مخدومہ ہے جن کی ولادت سب کے سامنے ہوئی، سب جانتے ہیں کہ یہ مخدومہ کس کی بیٹی ہے، لیکن پھر بھی رسول خدا سب کے سامنے آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میری بیٹی ہے. گویا پہلے سے پوری امت کو، سب کو بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی میں جب چلا جاؤں، میں اس دنیا میں نہ رہوں، تو اس وقت ان سب کا خیال رکھنا کہ یہ امت نے ایسا رسول خدا خیال دیکھا آپ نے خیال کیسا نہیں خیال رکھا. رکھا گیا جی جی، کہ بس حد ہوتی ہے. سلسلہ چل پڑا. آپ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. میں اپنے مہمان کی طرف بھی جاؤں گی. غزالہ سیفی صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. غزالہ صاحبہ، ہم نے روزے کے اعتبار سے اس پہ تو بات کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان دنوں تو آپ لوگوں کے اوپر بھی کافی زیادہ، چونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں اس وقت ملک کی سیاست میں، تو آپ لوگوں کے اوپر بھی بڑی سختیاں آئی ہوئی ہیں. پہلے کے روزوں میں جب آپ قومی اسمبلی کی ممبر بھی تھیں اور سارا، اور اب اس دفعہ کیا فرق لگ رہا ہے، کیا ڈفرینس ہے، اور کیا چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کیسے؟ دیکھیے روزوں سے تو ان کو اس بات کو نہیں جوڑ سکتے، مگر میں حق و باطل کی بات کر رہی ہوں. جی جی. کہ باطل جو ہے وہ اپنا کوئی بھی رنگ روپ دھار لے وہ باطل ہی رہتا ہے، بے شک. اور حق جو ہے وہ کتنا بھی سادہ ہو وہ حق رہے گا. اور ہمیشہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ اس دو تضاد کے بیچ میں فرق جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمیشہ اپوزیشن گزرتی ہے، مگر ہماری جو اپوزیشن ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم. ہم نے اپنی مرضی سے واک آؤٹ کیا ہے پارلیمان سے. اس لیے واک آؤٹ کیا پارلیمان سے کیونکہ وہاں کی جو حالات اور جو تناظر تھا اور جس طرح کی جو پریشر تھا، وہ پریشر یہ نہیں تھا کہ آپ حکومت نہ کریں، وہ پریشر یہ تھا کہ حکومت آپ صحیح سے نہیں کریں. حکومت میں بے ایمانی ہو، حکومت میں کرپشن ہو، حکومت میں کسی اور کی اجارہ داری ہو، حکومت میں کہیں اور کا ڈکٹیشن ہو. تو جو ایک ذمہ دار بندہ ہے جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے لوگوں کو، اور وہ پھر عوام کے لیے کام نہیں کر سکتا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے. یہ بہت بڑا ڈیسیجن تھا جس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت بڑی بے وقوفی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر ہمیشہ جو حق پہ ہوتا ہے وہ بے باک بھی ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ایک عجیب قسم کا ایک فیصلہ کرتا ہے جو لوگوں کی شروع میں سمجھ میں نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر دور کے حق و باطل میں سے آج بھی ہم، آج کے دور میں جو لوگ بھی عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ حق پہ ہیں، وہ سچائی پہ ہیں. اور اگر عمران خان کا نام لینا منع کیا گیا ہے تو وہ اگر ایوانوں میں منع ہو گیا تو کیا سڑکوں پہ بھی منع ہو جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. ہر کونے، ہر گلی، ہر خطہ، ہر گھر کے اندر اس کا نام لیا جاتا ہے، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نکل کے آئے اور اپنے ملک کی جو ہے باغ ڈور سنبھالے. اب اس میں اگر وہ اپوزیشن کے طور پہ بھی آتے ہیں تو کم سے کم اتنا حق تو ہونا چاہیے اپوزیشن کو بھی کہ جی وہ اس کا جو ایک ریپرزینٹیٹیو ہے، اس کا جو سربراہ ہے اپوزیشن کا، وہ موجود ہو اپوزیشن کرنے کے لیے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی ہمیشہ حکومت میں نہیں رہے گا، کیونکہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر بادشاہت نہیں ہوتی. ہمیشہ آپ بادشاہ بن کے ہمیشہ نہیں بیٹھ سکتے. عوام آپ کو چوز کرتی ہے، اگر وہ چوز کرے گی تو آپ آئیں گے، نہیں کرے گی تو آپ نکل جائیں گے. مگر عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنا جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے؟ کیا وہ حق ہے یا وہ باطل ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا میرے خیال میں ہر کوئی جواب دے سکتا ہے آسانی سے. بالکل ایسے ہی، اور حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی مرتے دم تک. ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ جو جب تک دنیا قائم ہے، جب تک دنیا قائم ہے، پلس ظاہر ہے کیونکہ شیطان کا بھی وجود ہے، اور باقی اللہ نے تو ہمیشہ رہنا ہے، صرف وہ اللہ کی ذات ہے جو کہ ہمیشہ قائم رہے گی. لیکن شیطان نے چونکہ نافرمانی کی ہوئی ہے اور اس نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ جب تک رہے گا وہ بندوں کو بہکائے گا، تو وہی اپنا کام کر رہا ہے. تو یہی، اور ہمارے جو لوگ بہک رہے ہیں یہ اب ان کی نادانی ہے. اللہ تعالیٰ، ہم اپنے پلیٹ فارم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، لیکن ہدایت ملنے کے لیے بھی آپ کا عمل اور آپ کا بہتر ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر ہدایت بھی کہتے ہیں نا اسی کو ملتی ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی جو ہدایت نہیں پانا چاہتا. جو اپنے
جو خراب اس کے ذہن ہے، جو منصوبے ہیں، جو اس کے کانسیپٹس ہیں، جو آئیڈیالوجی ہے، اس کے اوپر جو قابض رہے، اپنی ہی بات پہ منمانی کرے، تو اس کو بھی ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت پانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑتا ہے، اپنے اندر ایک ایکسیپٹنس لانی پڑتی ہے، سیکنڈ اوپینین آف تھاٹ کو سننا پڑتا ہے، آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، اپنے دماغ کے جو آپ کے خانے ہیں، جو وسعت ہے، ان کو کھولنا پڑتا ہے، اور لارجر اسپیکٹ میں، وائڈر اسپیکٹ میں، براڈ اسپیکٹ میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو ہدایت ملتی ہے. اگر آپ چھوٹی سوچ تک محدود رہتے ہیں یا بڑی قریبی چیز تک محدود رہتے ہیں تو آپ کو ہدایت بھی نہیں مل سکتی. یہ بھی آپ یاد رکھیں. تو ہدایت کا جو بات ہے نا، اور حق اور باطل کی جو بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور ناظرین، آج کے ہمارے اسپانسرز کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، وہیں پہ آپ کو بتا دیں جی کہ اسکرین پہ چل رہا ہے doriva360.uk کے لیے جی. آپ جو ہے وہ لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں. اسکرین شاٹ آپ نے ہمیں بھیجنا ہے جو اسکرین پہ نمبر ہے، تو آپ تب ہی ہمیں جو ہے وہ بھیجیں گے تو آپ کو گفٹ ہیمپر ملے گا. ساتھ ہی جی اینجل لولی کاسمیٹکس کی طرف سے بھی آپ کو چیزیں مل رہی ہیں، گفٹ ہیمپرز مل رہے ہیں. اور جہاں پر اینجل لولی کاسمیٹکس کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ لو یور اسکن. اینجل لولی کاسمیٹکس کہتے ہیں لو یور اسکن، اور آپ جو آرگینک چیزیں ہیں نا اس سے بن کے جو ہے وہ ملا، مطلب آرگینک پروڈکٹ سے انہوں نے اپنی جتنی بھی انگریڈینٹس سے اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ بنایا ہے، تو وہ آپ کی اسکن کے لیے خراب نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بیکاز وی کیئر اباؤٹ یور اسکن سو وی لو یور اسکن. تو اپنی اسکن کے خیال کے لیے جی لولی اینجل کاسمیٹکس، برڈ سلور برس کاسمیٹکس کے جی یہ برانڈ ہے جس کی اس سے ہو رہی ہے بات. اور ساتھ ہی جی آج آپ کے ہمارے شو میں جی ہمارے جو دانی گروپ آف کمپنیز ہے اس کی طرف سے اور لالز کی طرف سے جو گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس آئے ہیں جی، تو ان کی جو گفٹ ہیمپرز ہیں یہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے. اور دانی گروپ آف کمپنیز جو ہے بڑی ہی زبردست پروڈکٹس بنا رہا ہے، اور ان کی طرف سے آج کے ہمارے مہمانوں کے لیے خصوصی جی گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ ان کے ساتھ جائیں گے اس ٹرانسمیشن میں. ساتھ ہی جی اس کے علاوہ پیزا میکس کی بات ہو رہی ہے. پیزا میکس کہتا ہے کہ 50% آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اگر آپ پیزا میکس کی جو ایپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور وہاں سے آرڈر کریں گے. تو تھینک یو سو ویری مچ ہمارے تمام اسپانسرز کا ناظرین. اور چونکہ اب وقت افطاری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ حسن ایاز صاحب بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گے. ایسا میں چاہوں گی کہ دعائیہ منقبت کے جو ہے وہ کچھ چند اشعار جو ہے وہ آپ پیش کریں نوحے کے یا منقبت کے آج کے دن کے اعتبار سے. جی رضا، کیونکہ آج جی اتنا بڑا غم کا دن ہے، تو کائنات میں جو بھی حق اور سچ سمجھتا ہے، بولتا ہے، جو اس گھرانے سے جتنی محبت کرتا ہے تو اس کے دل اتنا ہی غم زدہ ہے. تو نوحے کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں میں، اس کے بعد پھر جب اینڈ ہوگی ٹرانسمیشن کا تو پھر ہم اس کو دعائیہ کلمات پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پیش کر رہا ہوں میں. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. نزع میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا. منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آئے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. باپ کی میت پہ زینب
لپٹنا بار بار، زینب کا لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا منظر صاحب تطہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ اللہم بے شک۔ اور ناظرین ایک کوئک شارٹ کمرشل بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ہر سو انوار رمضان، رمضان ہر سو انوار رمضان، ہر سو انوار رمضان، رمضان ہر سو انوار رمضان۔ ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین۔ اور اب ہمارے پاس بس چونکہ چند لمحے رہ گئے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ علامہ خاور عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے چاہوں گی کہ دعا کروا لیجیے علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اللہم یا فاطر السماوات والارض، یا محمد یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین بعطرتہم المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ خدایا آج کے دن کے صدقے میں، خدایا بحق محمد و آل محمد، اس عشرے کے صدقے میں، خدایا اس ماہ مبارک کے صدقے میں، خدایا ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، خدایا ہم سب کی دلی و شرعی حاجات کو منظور و مقبول فرما، خدایا خصوصاً بالخصوص ہمارے جتنے ناظرین ہیں، جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے یہاں جتنے احباب موجود ہیں، خدایا ان سب کی دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما، خدایا خصوصاً بالخصوص ملت اسلامیہ ملت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، خدایا دشمنان اسلام دشمنان انسانیت کو نیست و نابود فرما، خدایا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، خدایا پرچم کفر کو سرنگوں فرما، خدایا ملت فلسطین کی مدد فرما، خدایا یہود و صہیونزم کو خدایا اپنے انجام تک پہنچا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رب تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ناظرین جاتے جاتے جی آپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ کل سے ہمارا جو یہ اب آخری عشرہ ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے جو روزوں سے متعلق، رمضان سے متعلق، فدیہ، زکوٰۃ، ہدیہ اور ان ساری چیزوں سے، فطرانے سے متعلق جو سوالات ہیں، اور جو آپ کے اسلامی مسائل ہیں، جو آپ کے شرعی مسائل ہیں، اس کا کل سے ہم آپ کی کالز لیں گے۔ اور اسکرین پہ نمبر ہے 021341344812 کل سے بس صرف کالز ہی لوں گی میں، زیادہ سے زیادہ کالز لوں گی کیونکہ اب صرف 8 دن رہ گئے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ میری کیونکہ 29 کا ہی کم و بیش جو کنفرمیشن آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ عید جو ہے وہ ہوگی 29 روزوں کی۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے دن رہ گئے ہیں اب آپ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ کالز دے کے اپنے جو مسائل ہیں نفلی اور دوسرے مسائل جو شرعی، ان سب کے اوپر آپ کالز کیجئے کل۔ اور کل تو 23 مارچ بھی ہے جی، تو اس اعتبار سے بھی تو یہ کہ کل سے آپ کی کالز کا سلسلہ فل فلیج کھل جائے گا، اور کالز ہی کالز ہوں گے اور آپ کے سوالات ہوں گے، اور یہاں علماء کرام آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ جی زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دعائیائی کلمات سے اور دعائیائی جو ہے وہ جواب سے میں چاہوں گی کہ حسن ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی کے اس سے اختتام کرے ٹرانسمیشن کا۔ میرے مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، دور کر دے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला।